السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم ارزقنا اخلاص، الہی آمین۔ سلسلۃ الصحیحہ کی اگلی حدیث صحابہ میں سے ایک صحابی سے مروی ہے کہ بلا شبہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی بات بتلائیں جن کو میں ساری زندگی یاد رکھوں، زیادہ نہ بتائیے گا کہ میں بھول جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو غصے سے پرہیز کر۔ پھر اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصے سے بچ۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو خوش و خرم زندگی گزارنے کے لیے غصے پر قابو کرنا بے حد ضروری ہے۔ غصے کو پی جانا بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر قابو رکھنے والے شخص کو ہی بہادر کہا ہے۔ گو کہ کم اور جائز غصے کی اگرچہ کسی حد تک گنجائش ضرور ہے، یعنی جائز اور تھوڑا غصہ کیا جا سکتا ہے، لیکن غصے کی بے اعتدالی بہت بڑی خامی اور برائی ہے۔ یعنی غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا بہت بڑی خامی ہے اور برائی ہے۔ خاص طور پر نیک آدمی اکثر حرام اور ناجائز کام غصے کی حالت میں ہی کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ مزاج شناس اور ماہر نفسیات بھی تھے۔ جو بہت زیادہ غصے والی طبیعت رکھنے والا شخص ہوتا، اس کو ہمیشہ ترک غصے کی وصیت فرماتے۔ اب آپ اگر اس حدیث پر بھی غور کریں تو اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں جو میں ساری زندگی یاد رکھوں، اور پھر فوراً سے اس نے کہا کہ زیادہ نہ بتائیے گا کہ میں بھول جاؤں۔ یعنی تھوڑا سخت مزاج انسان محسوس ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کی کہ غصہ نہ کیا کر، کیونکہ غصے کا مرض اگر بڑھ جائے تو ساری زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد کی حسن درجے کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور ظاہر ہے جو چیز شیطان کی طرف سے ہو اس میں خیر و بھلائی کا پہلو ہو بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر غصے والا شخص بیٹھ جائے یا پھر لیٹ جائے یا وضو کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا غصہ دور فرما دیتے ہیں۔ یعنی غصہ اگر بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے تو اپنی پوزیشن کو چینج کر لینا چاہیے، یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس سچویشن سے اوائڈ کرے تاکہ غصہ ختم ہو جائے۔ اگلی روایت میں ایک واقعہ ہے ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا تو آپ نے مجھے زمین دی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی زمین دی۔ ہم پر دنیا غالب آ گئی تو ہم نے کھجور کے ایک درخت میں جھگڑا کیا۔ صحابہ کرام کتنے سچے تھے کہ فوراً سے اس بات کا ان کو احساس ہو گیا کہ دنیا کے غالب آنے کی وجہ سے ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور زیادہ تر جھگڑوں کی وجہ یہی دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم پر دنیا غالب آ گئی تو ہم نے کھجور کے ایک درخت میں جھگڑا کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ میری زمین کی حد میں ہے، اور میں نے کہا یہ میری حد میں ہے۔ یعنی اس ایک درخت کی وجہ سے دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ میرے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان سخت کلامی ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا کلمہ کہا جس کو میں نے ناپسند کیا۔ وہ بھی شرمندہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے ربیعہ، مجھے یہی کلمہ کہو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فوراً سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور خود کو فوراً انہوں نے قصاص کے لیے پیش کیا تاکہ اللہ اور بندوں کے حق سے بری ذمہ ہو جائیں۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ یعنی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کو نہیں بھولے۔ ابو بکر نے کہا تجھے ضرور کہنا پڑے گا،
ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کروں گا۔ میں نے کہا کہ میں ایسا جملہ نہیں کہوں گا۔ ربیہ کہتے ہیں کہ ابو بکر زمین چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے، میں بھی آپ کے پیچھے چل نکلا۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ جانا تو ربیہ اسلمی کو چاہیے، لیکن جا ابو بکر صدیق رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بنو اسلم قبیلے کے چند لوگ آئے، یہ ربیہ اسلمی کے قبیلے کے لوگ تھے جو ربیہ کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، کس چیز کے متعلق تیرے خلاف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں گے، حالانکہ ان کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکے۔ میں نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ اب یہ جو ربیہ اسلمی تھے انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے یہ کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے تھے، اور وہ مسلمانوں کے بزرگ ہیں، یعنی اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں سے مثبت سوچ کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف اور عزت سے باور کرایا، اور اگر کسی بزرگ صحابہ سے کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو ان کے مقام اور شرف کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذباتی طور پر مضبوط ہونے کی بھی علامت ہے۔ پھر کہا بس تم بچو کہ وہ توجہ کریں اور دیکھ لیں، یعنی ان کو معلوم ہو جائے کہ تم ان کے خلاف میری مدد کر رہے ہو تو وہ ناراض ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناراضگی کی وجہ سے ناراض ہو جائیں، اور ان دونوں کی ناراضگی پر اللہ ناراض ہو جائے اور ربیہ ہلاک ہو جائے۔ پھر انہوں نے کہا، یعنی قبیلے والوں نے کہا کہ ایسے میں تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ کہا تم چلے جاؤ، یعنی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ اس صورتحال میں عمومی طور پر جو ساتھ مل رہا ہوتا ہے وہ انسان لینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنے معاملے کو مضبوط کر سکے، لیکن ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کا ساتھ لینا نہیں چاہا، اس کے برعکس اپنے قبیلے کے لوگوں کو پازیٹیو بھی کیا۔ اس سے ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عزت، محبت اور مرتبہ تھا اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ خیر قبیلے والے چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، اور میں بھی اکیلا آپ کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جیسی بات تھی ویسی ہی بیان کر دی۔ یہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کا معلوم ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا۔ انہوں نے ذرا بھی نہ سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا سوچیں گے، انہوں نے بات جیسی تھی ویسی بیان کی۔ عمومی طور پر ایسے موقعوں پر انسان صرف اتنی بات بتاتا ہے جو اس کے اپنے مفاد میں ہوتی ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ساری بات بتائی اور انداز میں بھی فرق نہ کیا، کیونکہ عمومی طور پر آپ دیکھیں انداز میں بھی فرق کر دیا جاتا ہے جس سے انسان خود بے قصور اور دوسرا قصوروار نظر آتا ہے، اور اس طرح بیان کرنے سے کچھ باتیں چھپا دی جاتی ہیں اور کچھ جھوٹ شامل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی بات تھی ویسی ہی بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر میری طرف اٹھایا اور فرمایا، اے ربیہ، تیرے اور صدیق کے درمیان کیا معاملہ ہے؟ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق اپنی بات بتا چکے تھے، تو اب انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ربیہ سے بھی سارے معاملے کی جانچ پڑتال کی جائے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصفانہ طریقہ نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ کو اپنی بات، اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا۔ ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح معاملہ تھا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایسا کلمہ کہا جس کو میں نے ناپسند کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بھی اس طرح کا کلمہ کہو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، وہ جملہ تو اس پر نہ لوٹا، یعنی قصاصاً وہ بات تجھے نہیں دہرانی،
بلکہ کہہ اے ابو بکر اللہ آپ کو معاف کرے، اے ابو بکر اللہ آپ کو معاف کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ربیہ اسلمی کو سراہا کہ وہ جملہ نہ بول کر انہوں نے ٹھیک کیا، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی سکھایا کہ اچھا جواب کیا دینا ہے۔ یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ اسلمی کو نہ صرف یہ بتایا کہ وہ ابو بکر کو معاف کر دیں بلکہ ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کریں۔ چنانچہ ابو بکر روتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق روتے ہوئے گئے، یعنی ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ یہ رونا ان کے دل کی نرمی کی علامت تھا۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے، طبرانی میں بھی آتی ہے، اور اسے حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ 3 خاص الخاص شخصیات اس میں نظر آتی ہیں، جس میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ واقعہ ربیہ اسلمی سے شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھیں کہ ان سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ چاہے جتنی بڑی غلط فہمی ہو جائے، خود کو مثبت رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سامنے والے کے مرتبے اور شرف کو یاد رکھنا چاہیے۔ اپنے بڑوں کا ادب اور احترام ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ سچائی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر اس واقعے میں حضرت ابو بکر صدیق کا بڑا اہم کردار ہے۔ ان سے جو بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ بہت بلند مرتبے اور شرف والے انسان تھے، لیکن انتہائی عاجز مزاج اور نرم دل تھے۔ تو انسان کو ہمیشہ عاجز رہنا چاہیے اور اپنے دل کو نرم رکھنا چاہیے۔ اللہ جتنا بڑا بھی عہدہ دے دے، انسان کو عاجز رہنا چاہیے۔ اپنی غلطی فوراً مان لینی چاہیے اور اپنا دل فوراً صاف کر لینا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہترین اسوہ حسنہ یہ ملتا ہے کہ جو بھی صاحب امر شخص ہو، اس کو انصاف کے ساتھ معاملات کو حل کرنا چاہیے، سارے معاملات کو سمجھداری کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا اخلاق سکھایا، ان کو یہ بتایا کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ کیسے دیا جائے، اور اگر کسی سے کسی کی حق تلفی ہو جائے تو دونوں کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ پھر بڑوں کا فرض بنتا ہے کہ غلط فہمی اور ناراضگی والی صورتحال میں ماحول کو کیسے اچھے سے اچھا کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہتے نظر نہیں آ رہے کہ تم کو تو غلطی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، آپ تو میرے دوست ہیں، اب آپ اس دوستی کے لائق نہیں رہے۔ اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سکون سے معاملات کو بہتر انداز میں حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ابو بکر نادم ہے، تبھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی غلط فہمی کی صورت میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنے نیک ہیں، عمر میں بڑے ہیں، ان سے تو غلطی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو غلط فہمی اور ناراضگی کا ہونا ناممکن نہیں، بلکہ انسان کی فطرت ہے۔ آدمی جذبات میں آ کر نہ کہنے والی باتیں بھی کہہ جاتا ہے، لیکن نیک لوگ جذبات میں ہونے والی غلطیوں کو فوراً ندامت کے آنسوؤں سے دھو لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی ناراضگیاں ہو جاتی تھیں، لیکن صحابہ کرام کے نفس تقویٰ کی بلندیوں پر فائز ہونے کی وجہ سے فوراً اپنا معاملہ درست کرتے ہوئے دل کو صاف کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے جلدی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے، صرف ان لوگوں کی ہے
جو جہالت سے برائی کرتے ہیں، یعنی لا علمی میں برائی کر جاتے ہیں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہو جاتا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حدیث میں ہم سب کے لیے بہت بہترین رہنمائی رکھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے ہی دینا چاہیے، اور اگر اس طرح کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہمارے محبت کے رشتوں میں آ جائیں تو ان محبتوں کو بھلانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو دل سے معاف کرنا چاہیے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کرنی چاہیے۔ اگر محبتیں سچی ہوں تو ایسا اسلامی انداز اختیار کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، پھر انسان معاف کرنے میں، دل کو بڑا کرنے میں، دل کو صاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اس لیے ہر کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے اور لوگوں کی طرف سے ہو جانے والی غلطی کو معاف کرنا ہے، اور اگر ہم کسی کے حق میں کوتاہی کر جائیں تو فوراً معافی مانگ لینی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس حدیث سے مزید اپنے لیے اسباق نکالیں گے انشاءاللہ۔ آج سلسلۃ صحیحہ کا یہ سلسلہ بس یہیں تک رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔